بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جموں کشمیر میں ہونے والے ڈرون حملوں کے بعد عراق میں امریکی فورسز پر ڈرون حملوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، جس کے بعد ڈرون حملوں کی آڑ میں نیا کھیل خطے میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ نے عراق اور شام میں اسٹرائک کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں کابل حکومت کسی بھی وقت گرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے بعد پاکستان مخالف پروپیگنڈا تیز ہو چکا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کا کہنا ہے کہ طالبان کی بڑھتی طاقت وسطی اور جنوبی ایشیا میں بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے، جس پر انڈیا کے دفاعی حلقے پریشان ہیں، جبکہ امریکہ کا سابق سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائیاں شروع کر دی ہیں اور طالبان کی حالیہ فتوحات پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ جان بولٹن، جو مسلم دشمنی کے لیے جانا جاتا ہے، اسے اس موقع پر ایکٹیو کیا جا رہا ہے، جو ایک خاص تھنک ٹینک بھی چلاتا ہے، جس کا مقصد امریکہ کی راہ میں رکاوٹ بننے والی حکومتوں کو گرانے کی سازش کرنا ہے۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف بغاوت کے پیچھے بھی جان بولٹن کا ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ جان بولٹن کا پاکستان کے خلاف بیان دینے کا مطلب عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش تیار کرنا ہے۔ موجودہ صورتحال میں پارلیمنٹ کی ان کیمرہ بریفنگ ہونے جا رہی ہے، جہاں آئی ایس آئی اور فوجی سربراہان شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ کیا ایف اے ٹی ایف کے انکار کے بعد فوجی اور سویلین قیادت امریکہ کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، خطے کی اہم ترین صورتحال پر آرمی چیف جنرل باجوہ اور خفیہ ادارے کے سربراہ جنرل فیض پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دینے جا رہے ہیں، جہاں امریکہ کو اڈے نہ دینے کے مضمرات اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس دوران ہی پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف نے اہم ترین بیان دیا ہے کہ اگر جو بائیڈن افغان مسئلے پر ہم سے بات نہیں کرتا تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کون سا امریکی صدر کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ یہ بھی کہا کہ امریکی صدر کو اگر اڈے چاہیے تو پاکستان کو کال مت ملائے۔ یہ بیان امریکہ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو انتہائی سخت معلوم ہوتا ہے، یعنی امریکہ اور پاکستان کی تلخیاں عروج پر پہنچتی جا رہی ہیں۔ جبکہ حال ہی میں عمران خان نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکہ 20 سال سے افغانستان میں جنگ نہیں جیت پایا تو وہ ہم سے اڈے لے کر کون سا تیر مارے گا۔ یہ میسج عمران خان نے بائیڈن کو دیا تھا، جو عمران خان سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے سی آئی اے کے ڈائریکٹر کو خالی ہاتھ اسلام آباد سے روانہ کیا تھا اور ملنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ سے اگر بات کرنی ہے تو میرے ہم منصب جو بائیڈن کو بات کرنی چاہیے، اپنے ایلچیوں کو میرے پاس نہ بھیجے۔ اسی لیے جو بائیڈن سبکی کے ڈر سے عمران خان کو اب تک کال نہیں ملا پا رہا، کیونکہ خان نے کلیئر میسج دے دیا ہے کہ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب امریکی سفیر این پیٹرسن بن بلائے ایوان صدر پہنچ جایا کرتی تھی اور صدر زرداری کی بجائے مسٹر زرداری کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ گویا عمران خان نے امریکہ کے آگے زرداری یا نواز شریف بننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بات ہوگی تو اب برابری کے لیول پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وائٹ ہاؤس میں اشرف غنی اور جو بائیڈن کی حالیہ میٹنگ کی ناکامی اور طالبان کی پیش قدمیوں کے بعد پاکستان مخالف مہم تیز کر دی گئی ہے۔ افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب آئے روز پاکستان کے خلاف زبان درازیاں کرتا نظر آ رہا ہے اور اپنی ٹویٹ میں پاکستان پر طالبان کی حمایت کے ساتھ ساتھ اب کی بار اسامہ بن لادن کی حمایت کا بھی الزام لگا دیا ہے۔ یعنی یہ وہ الزامات ہیں جو سی آئی اے اور بھارت کی جانب سے مسلسل لگائے جاتے رہے ہیں، جس کا مطلب افغان کٹ پتلی حکومت کو اب پاکستان کے خلاف کسی طرح کھڑا کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان نے افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے تمام روابط ختم کر دیے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان این ایس اے کے درمیان حال ہی میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا تھا، وہ بھی اس وقت جب افغان این ایس اے نے پاکستان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی تھی۔ دوسری جانب جموں کشمیر میں حالیہ جعلی ڈرون حملوں کے بعد 2 مزید ڈرون طیاروں کی پروازوں کی خبریں بھی انڈین میڈیا پر چلائی گئیں، یعنی پاکستان کے خلاف مسلسل فالس فلیگ کے لیے پراپر گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے اور 2 فرنٹ وار مسلط کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جبکہ اسی دوران ہی اہم واقعہ یہ بھی ہوا کہ افغان وزارت خارجہ نے پہلی بار بیان دیا ہے کہ ٹی ٹی پی نہ تو افغانستان میں بنی ہے نہ ہی یہاں پہ آپریٹ کرتی ہے، اسی لیے اگر ٹی ٹی پی کارروائی کرتی ہے پاکستان کے خلاف تو ہم سے رابطہ نہ کیا جائے۔ یعنی افغان کٹ پتلی حکومت نے سرے سے اس کی موجودگی سے ہی انکار کر ڈالا ہے، جس کا مطلب کہ ٹی ٹی پی نامی دہشت گرد تنظیم جو افغانستان میں کئی سال سے آپریٹ کرتی رہی ہے، اس کے خلاف اب افغان حکومت نے کارروائی سے انکار کر دیا ہے۔ اب افغانستان میں تمام دہشت گرد تنظیمیں اور پاکستان مخالف تنظیموں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے اور افغانستان کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی آماجگاہ بنایا جا رہا ہے، جس کا آغاز افغان وزارت خارجہ کی حالیہ اسٹیٹمنٹ سے ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس سازش کو سمجھنا ضروری ہے، لہٰذا ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کی فوجی اور سویلین قیادت نے مشترکہ طور پر لائے عمل اپنانے کا فیصلہ کیا ہے
اور کسی بھی بڑے اقدام سے پہلے تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ واضح ہے کہ فیٹف کی جانب سے گرے لسٹ میں رکھنے کے اقدام پر پہلے ہی یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ اس کے تمام محرکات سیاسی ہیں۔ پاکستان کو ہر صورت دباؤ میں رکھنے کے لیے گرے لسٹ میں رکھا جا رہا ہے، جبکہ تجزیے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس وقت دو طرح سے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ طالبان کی فتوحات اور امریکہ کی شکست کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالی جائے گی، اور اس بار اسامہ بن لادن والا کیس بھی اٹھانے پر غور ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بات پوری طرح آیا ہے کہ ایبٹ آباد کا آپریشن ایک جعلی آپریشن تھا جس کا آج تک 9/11 کی طرح کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ دوسرا یہ کہ مغربی بارڈر خاص طور پر افغانستان سے ایک باقاعدہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ افغان فورسز کو نیٹو کا اسلحہ، فوجی ساز و سامان، میزائل، آرٹلری، راکٹ لانچر سمیت کئی ہتھیار فراہم کیے جائیں گے، اور ساتھ میں دہشت گرد تنظیموں کے تھرو حملے کیے جائیں گے تاکہ کسی طرح پاکستان مغرب والی سائڈ پر مکمل انگیج ہو جائے۔ دوسری جانب LOC پر بھی پریشر بڑھایا جائے گا، جس کے لیے کشمیر میں جعلی ڈرون حملے کروا کر بیس بنانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ اس کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف فالس فلیگ کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ کیونکہ افغانستان کا معاملہ انڈیا اور امریکہ کے ہاتھ سے بالکل نکل چکا ہے، ان کا شروع سے ہی پلان تھا کہ اگلے مرحلے میں اس جنگ کو پاکستان میں کسی طرح منتقل کیا جائے۔ اسی لیے ایف پاک کی اصطلاح ایجاد کی گئی، یعنی جب بھی پاکستان کا ذکر کیا جاتا اسے ایف پاک یعنی افغانستان اور پاکستان کہہ کر ذکر کیا جاتا، کیونکہ ان کے ذہنوں میں پہلے ہی یہ بات تھی کہ افغانستان اور پاکستان کے لیے جو بھی پالیسی ہوگی وہ ایک ہی ہوگی۔ اگر افغانستان میں جنگ ہوگی تو اس میں پاکستان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پاکستان کے دفاعی حلقے چونکہ پہلے ہی باخبر تھے، اسی لیے پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا تھا، اور پاک ایران بارڈر پر بھی فینسنگ کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب انڈیا کی طالبان کے ساتھ ڈیل کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر معید یوسف کا کہنا تھا کہ انڈیا کو شرم آنی چاہیے کہ اس کا وزیر خارجہ چھپ کر قطر میں طالبان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ انڈیا جو اپنی عوام کو طالبان کے خلاف قصے کہانیاں سناتا رہا ہے اور طالبان کے خلاف آپریشن کے لیے فنڈ دیتا رہا ہے، لیکن آج وہی انڈیا چھپ کر طالبان سے ملتا ہے تاکہ عوام کو پتہ نہ چلے۔ جبکہ معید یوسف کا یہ بھی کہنا تھا کہ انڈیا سے پوچھا جائے کہ اس میٹنگ کا کیا رزلٹ نکلا۔ جب انڈین وزیر خارجہ نے طالبان سے ملنے کی کوشش کی تو طالبان نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیا انہیں اس وقت شرم نہیں آئی؟ معید یوسف کی بات کا مطلب یہ تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جب قطر طالبان سے ملنے پہنچا تھا تو طالبان نے انہیں شٹ اپ کال دی تھی، جس پر انڈین وزیر خارجہ کو سخت شرمندگی اٹھانا پڑی اور خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ یہ تھی اصل کہانی جس کی طرف معید یوسف نے اشارہ کیا تھا۔ اس صورتحال میں جان بولٹن جو سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھا، اس نے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی شروع کر دی ہے اور بیان دیا ہے کہ طالبان کی فتوحات اور امریکہ کی شکست کی ذمہ داری پاکستان اور اس کے خفیہ اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ جان بولٹن جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے اور جو جنگوں کا حامی رہا ہے، اس کا پاکستان کے خلاف بیان دینا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ سمجھا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ جان بولٹن وہی شخص ہے جو ٹرمپ کے دور میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تعینات تھا اور اسرائیل کا سب سے بڑا حامی بھی اسے سمجھا جاتا ہے۔ اس کی کوشش تھی کہ دنیا میں جنگیں برپا کی جائیں، یہاں تک کہ جب ٹرمپ نے افغانستان سے فوج نکالنے کا اعلان کیا تو اس شخص نے شدید مخالفت کی تھی اور ٹرمپ پر پریشر ڈالا کہ وہ فوج نکالنے کا فیصلہ واپس لے، اور اسی شخص نے امریکی بحری بیڑا مڈل ایسٹ میں روانہ کر کے جنگ کروانے کی کوشش کی، اور طبل جنگ بجنے ہی والا تھا کہ ٹرمپ نے فیصلہ واپس لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اور اس کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے تھے، جس کے بعد ٹرمپ کو اسے عہدے سے ہٹانا پڑا۔ جان بولٹن انتہائی اینٹی مسلم شخص ہے اور مسلمانوں کے خلاف تھنک ٹینک بھی چلاتا رہا ہے، یہاں تک کہ ترکی نے اس پر الزام لگایا کہ طیب اردوغان کے خلاف بغاوت کروانے میں اس کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ شخص گیٹ اسٹون انسٹیٹیوٹ نامی تھنک ٹینک کا بھی سربراہ رہ چکا ہے، جو انتہا پسندوں کا تھنک ٹینک ہے، جہاں پر پاکستان، ترکی، حماس، فلسطین اور ایران کے خلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ شخص دوبارہ منظر عام پر آ رہا ہے تاکہ جو بائیڈن پر تھنک ٹینک کے ذریعے پریشر ڈلوایا جائے اور افغانستان سے فوجیں نکالنے کا فیصلہ واپس کروایا جائے۔ اسی لیے پارلیمنٹ کی ان کیمرہ بریفنگ ہونے جا رہی ہے اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر سویلین اور فوجی قیادت ان دنوں اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔